کے لیے قربانی ہے یہ رب کے لیے۔ کون کہتا ہے مجھے شان سکندر دے دے، کون کہتا ہے مجھے شان سکندر دے دے، میرے معبود مجھے فقر ابو ذر دے دے، میرے معبود مجھے فقر ابو ذر دے دے۔ عشق جو تو نے اویسے قرنی کو بخشا، عشق جو تو نے اویسے قرنی کو بخشا، ہو جو ممکن تو مجھے اس سے فزوں تر دے دے، ہو جو ممکن تو مجھے اس سے فزوں تر دے دے۔ اور جن کو سرکار نے بخشا شرف گویائی، جن کو سرکار نے بخشا شرف گویائی، لال و یاقوت نہ دے مجھ کو وہ کنکر دے دے، لال و یاقوت نہ دے مجھ کو وہ کنکر دے دے۔ اور تیرے محبوب نے جو پیٹ پہ باندھا اکثر، تیرے محبوب نے جو پیٹ پہ باندھا اکثر، وسعت رزق نہ دے مجھ کو وہ پتھر دے دے، وسعت رزق نہ دے مجھ کو وہ پتھر دے دے۔ ظاہری تن کے لیے اور نہ کفن کو کپڑا، ظاہری تن کے لیے اور نہ کفن کو کپڑا، جو میرے عیب چھپا لے وہی چادر دے دے، جو میرے عیب چھپا لے وہی چادر دے دے۔ کون کہتا ہے مجھے شان سکندر دے دے، میرے معبود مجھے فقر ابو ذر دے دے۔ ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان سید عدنان خالد حاضر خدمت ہے پروگرام کے جی این ٹیلی تھون ٹرانسمیشن کے ساتھ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کے جی این اور آپ کا ساتھ گزشتہ کم و بیش 16 سے 17 سالہ یہ عرصہ آپ کے سامنے ہے، اور اس عرصے میں حضور خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام زندگی کے کم و بیش ہم دیکھتے ہیں کہ 20 سے زائد شعبہ جات ہیں کہ جن میں اس وقت کے جی این کی ٹیم عملی طور پر ہمیں فعال دکھائی دیتی ہے، اور مقصدیت یہی ہے کہ اس طبقے کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، اس کی ضروریات کو پورا کیا جائے، اسے فیڈ کروایا جائے کہ جو معاشرے کے اس طبقے سے تعلق رکھتا ہے کہ جو غریب ہے، مفلس ہے، خستہ حال ہے، اور یوں کہیے کہ اس وقت مہنگائی کے ہاتھوں تباہ حال ہے۔ ناظرین محترم، آپ جانتے ہیں سال 2026 کی اجتماعی قربانی اپیل کے ساتھ اس وقت ہم آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین کے ذریعے آپ کے گھروں میں موجود ہیں، اور آپ سے دستبستہ درخواست کر رہے ہیں کہ کیمرے کے تھرو آپ سے مخاطب ہو کر کہ آئیے آگے بڑھ چڑھ کر ان لوگوں کا ساتھ دیجئے کہ جو اپنی زندگی میں بہت سے حوالوں سے جہاں ہمیں چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، وہیں عید قربان کی آمد ہے، اور انہیں اپنی زندگی میں جہاں بہت سے حوالوں سے بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے، اس وقت کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ آپ اس بات سے بخوبی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، اور یہ جو سفید پوش طبقہ ہے اس کے لیے روزمرہ کہ جو چیلنجز میں سے اس وقت ایک بہت بڑا چیلنج ہے وہ یہی ہے کہ کس طرح سے وہ اسے افورڈ کر سکے۔ ناظرین محترم، یوں دکھائی دیتا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے چھوٹی چھوٹی ضروریات بڑی بڑی ضروریات پر حاوی ہو چکی ہیں، یعنی چھوٹی چھوٹی ضروریات سے ہی ہمارا وہ جو کمزور طبقہ ہے، ناتواں طبقہ ہے اور سفید پوش طبقہ ہے، چند ہزار روپے کی ارننگ حاصل کرنے والا طبقہ ہے، یہ ہمیں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ ہمیں متاثر دکھائی دیتا ہے اور آزمائش کا شکار دکھائی دیتا ہے۔ ناظرین گرامی قدر، کے جی این کے تھرو اگر آپ آتے ہیں اور اپنی اجتماعی قربانی یعنی وقف کرتے ہیں اپنے قربانی کے اس جانور کو، یا اس میں آپ شیئر پیش کرتے ہیں، 1 شیئر 2 شیئر 3 شیئر، یا آپ گوٹ کی قربانی کرنا چاہیں، یا آپ پورا بڑا جانور یعنی گائے کی قربانی کرنا چاہیں، ایز مچ ایز یو کین، جتنا آپ کے سمجھتے ہیں کہ آپ کے اختیار میں ہے، جتنا آپ کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ ہمیں واضح طور پر قرآن مجید و فرقان حمید کی آیہ مبارکہ سے بھی تلقین ملتی ہے۔ سرًا و علانیتاً کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دیا ہے، یکساں طور پر اس کی فضیلت موجود ہے کہ آپ اعلانیہ طور پر نیکی کریں یا آپ مخفی طور پر چھپا کر نیکی کریں، اس کی دونوں درجات کی دونوں حوالوں سے اللہ کی بارگاہ میں اسے مقبولیت حاصل ہے۔ اور وہ کام کہ جو اللہ کے بندوں کی بہتری کے لیے کیا جائے، صدق دل کے ساتھ کیا جائے، میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اس کرنے
والے کام سے بہترین جو خدمت ہے اللہ کے بندوں کی اور کچھ نہیں ہو سکتی. یعنی کہ اگر آپ کسی کو کھانا کھلاتے ہیں, کسی کے گھر میں راشن بیگ پہنچ جاتا ہے, یا آپ پانی کے ہینڈ پمپ کی تنصیب کروا دیتے ہیں, اجتماعی شادیوں کے لیے آپ اپنا ڈونیشن پیش کر دیتے ہیں, یا جس طرح اس وقت ہم آپ سے مخاطب ہیں اجتماعی قربانی کے حوالے سے, آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ 16 سے 17 سالہ اس عرصے میں KGN کے اپنے کیٹل فارم ہیں الحمدللہ, کہ جہاں پر جانوروں کو پورا سال مکمل نگہداشت کے ساتھ رکھا جاتا ہے, پیرامیڈیکل اسٹاف وہاں پر موجود ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے جتنے ماہرین ہیں مختلف حوالوں سے وہاں پر, اور پھر جو آپ جانتے ہیں آن دا گراؤنڈ ان کی خدمت کرنے والے ہیں, مسلسل طور پر وہ معمور رہتے ہیں. اور ہماری KGN اس ٹرانسمیشن میں جو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں, اس کی جو پوری ٹیم ہے وہ ہر حوالے سے, ہر اہم شعبے کے حوالے سے اور جس حوالے سے بھی کام کیا جا رہا ہے اس میں بہت زیادہ ہمیں فعال دکھائی دیتی ہے. میں عرض کر رہا ہوں اس وقت اگر آپ KGN کے اس پلیٹ فارم پر آ کر اپنی قربانی کو وقف کرتے ہیں, یا آپ اپنا ایک شیئر پیش کرتے ہیں, یا آپ مکمل بڑا جانور پیش کرتے ہیں, یا آپ گوٹ کی قربانی کرتے ہیں, تو آئیے اس وقت ہم اس پلیٹ فارم کے تھرو آپ کو صدا دے رہے ہیں, اور اس صدا پر لبیک کہتے ہوئے عملاً اپنا کردار ادا کیجیے. آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر ناظرین یہ مناظر بھی آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ KGN کے اپنے یہ کیٹل فارم میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے کے ساتھ باوقار انداز کے ساتھ, اور گوشت کی کٹنگ کا جو مرحلہ ہے وہ لائق دید ہے. آپ دیکھیے کہ ہیوی مشینری پروفیشنلی طریقے کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے. اس کے بعد ہمارے جو نمائندگان ہیں وہ اس کی پیکیجنگ کا اہتمام کرتے ہیں, اور پھر اس پر ہم مزید تفصیلات کے ساتھ بات کرتے ہیں. 20,000 روپیز میں ناظرین محترم آپ ایک بڑے جانور میں کاؤ میں ایک شیئر آپ پیش کر سکتے ہیں, اور آپ جتنا زیادہ پیش کریں آپ یہ دیکھیں, محسوس فرمائیں گے, غور فرمائیں گے. اگر آپ دیکھیں 20,000 روپے اس وقت, اگر آپ مارکیٹ سروے کر لیجئے, تھوڑا سا سرچ کر لیجئے, اور اگر آپ پاکستان کے کسی بھی حصے میں موجود ہیں, آپ جانتے ہیں اس وقت جو کم از کم حصہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں وہ 25,000, 32,000, کہیں 36,000 روپے حصہ ہم دیکھ رہے ہیں. کم از کم جو 25,000 بھی اگر کہیں میں نے دیکھا ہے تو اس میں بھی بہت سے حوالوں سے ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ جو 32,000 روپیز یا 36,000 روپیز میں ہی جو پیش کر رہے ہیں وہی یقیناً بہترین گوشت کے حوالے سے جو کوالٹی ہوگی وہ پیش کی رہی ہوگی. اب ناظرین محترم اس صورتحال میں آپ بھرپور طور پر موازنہ کر سکتے ہیں کہ 20,000 روپیز میں جس طرح KGN اناؤنس کر رہا ہے 1 شیئر, تو یہ ایک بہت ہی نارمل اماؤنٹ ہے, ایک ایسا اماؤنٹ کہ جو کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا, اور خاص طور پر ہم جس طبقے سے مخاطب ہیں وہ ہے مخیر صاحب استطاعت افراد پر مشتمل طبقہ, تو وہ طبقہ الحمدللہ اس 20,000 کو بآسانی افورڈ کرنے کے قابل بھی ہے, اور وہ اس 20 کو 2 دفعہ ضرب دے سکتے ہیں, 3 دفعہ ضرب دے سکتے ہیں. جتنا زیادہ آپ یعنی کہ 3 حصے 4 حصے پیش کرنا چاہیں ضرور کیجئے. اور یہ ایک ایسا قربانی کا مرحلہ ہے کہ اس کا جتنا گوشت ہوگا وہ وقف ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو معاشرے کے اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو مختلف حوالوں سے ہمیں تنگ دست اور پریشان حال نظر آتے ہیں. 1,40,000 میں آپ ایک مکمل بڑا جانور پیش کر سکتے ہیں, یا گوٹ کی قربانی آپ 36,000 روپیز میں کر سکتے ہیں. KGN نیٹ ورک کے اس پلیٹ فارم پر آ کر اور ہمارے ساتھ مل کر ہم یہاں منتظر ہیں آپ کے ڈونیشنز کے. میرے ساتھ تشریف فرما ہے آج مہمانان گرامی کے پینل میں ممتاز و معتبر عالم دین, بہت ہی نفیس شخصیت, اور ایک ایسی شخصیت کہ جن کی گفتگو سے سالہ سال سے آپ ARYQ TV کی اسکرین پر مختلف پروگرامز میں آپ ان کی گفتگو سے اکتساب فیض کرتے آ رہے ہیں, اور نہایت ہی شائستہ لب و لہجے کی حامل شخصیت, اور بہت ہی نفیس انداز کے ساتھ جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ اپنی بات کو لوگوں تک پہنچانے کا ملکہ رکھتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی خوبصورت گفتگو کرنے والا اور بہت ہی ایک ایسی شخصیت کے طور پر ARYQ TV کے اس پلیٹ فارم پر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی شخصیت یہاں پر موجود ہر شخص کے لیے لائق تقویت ہے, اور ان ناظرین کے لیے کہ جو خاص طور پر آپ کی گفتگو سے اکتساب کرتے ہیں. میرے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت علامہ مولانا سید زیغم علی گردیزی صاحب. مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کی بہت شکر گزار ہوں میں پوری ٹیم کی جانب سے KGN کی کہ آپ کی تشریف آوری ہوئی آج کی اس ٹرانسمیشن میں. ساتھ ہی تشریف فرما ہے ایک اور ممتاز و معتبر عالم دین اور ایک ایسی شخصیت کہ جو اس سے پہلے بھی KGN کی ٹیلی تھون ٹرانسمیشن میں شرکت فرما چکے ہیں اور اپنی گفتگو سے پوری دنیا میں ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو مستفید کر چکے ہیں. میرے ساتھ آج بھی ایک مرتبہ پھر تشریف فرما ہے جناب حضرت علامہ مولانا عبدالباسط صاحب.
واسع صاحب خیر مقدم کرتا ہوں تشریف آوری پر، اور ساتھ ہی تشریف فرما ہیں معتبر و معروف خوش الحان خوشگلو ثنا خوان رسول محمد اسد، آپ کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں تشریف آوری پر۔ کے جی این ٹیلی تھون ٹرانسمیشن کو آپ اس وقت ملاحظہ فرما رہے ہیں، حمد باری تعالیٰ ہم شامل کر رہے ہیں پروگرام میں، اور اس کے بعد ہم سلسلہ کلام کو مفتیان کرام کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں۔ محمد اسد حمد باری تعالیٰ پیش فرمائی۔ کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا کہنے تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر، تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر، بے جا جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے، تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، بے جا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے، تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے سنگ اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر، مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر اللہ اکبر
ماشاءاللہ ناظرین گرامی قدر، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام KGN ٹیلی تھون ٹرانسمیشن اپنے میزبان سید عدنان خالد کے ساتھ، اور اس وقت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ممتاز و معتبر علماء کرام کے، جن کے ساتھ ہم آج کی اس ٹرانسمیشن میں قربانی کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے بالخصوص گفتگو کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہماری ٹیلی ویژن اسکرین پر بھی ان نمبرز کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہاں پر بھی آپ سے عرض کرتا چلوں ان نمبرز کو، ہماری اکاؤنٹ ڈیٹیلز کو ملاحظہ فرما لیجیے گا۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ہمارا اکاؤنٹ ٹائٹل ہے، اکاؤنٹ نمبر ہے 0104843-0، اور IBN نمبر آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے۔ آن لائن ٹرانسفر اکاؤنٹ نمبر نوٹ فرما لیجیے گا 0071007104843 ہمارا اکاؤنٹ نمبر ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین محترم، میں یہاں عرض کرتا چلوں ویب سائٹ کے تھرو بھی اگر آپ آتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ کے تھرو بھی آپ اپنے ڈونیشنز کو بھی پیش کر سکتے ہیں، اور مکمل طور پر KGN نیٹ ورک کی جو عملی خدمات ہیں اس حوالے سے بھی آپ کو مکمل طور پر رہنمائی حاصل ہو سکتی ہے۔ www.kgnwelfaretrust.organization۔ اور ناظرین محترم، ساتھ ہی ساتھ نوٹ فرما لیجیے گا، یہ قربانی جو کی جا رہی ہے نہ صرف پاکستان کے اس حصے میں کہ جو شہری علاقے ہیں، بلکہ خاص طور پر وہ علاقے کہ جو انتہائی پسماندہ علاقے ہیں، دیہات ہیں، اضلاع ہیں، گوٹ ہیں، ان مقامات پر بالخصوص یہ قربانی کی جانی ہے۔ اور آپ سے خصوصی طور پر ہماری یہ درخواست ہے کہ KGN کا زیادہ سے زیادہ ساتھ دیجیے، اور ان لوگوں کا ساتھ دیجیے کہ جو اس عید الاضحیٰ کہ جو اب آنے والی ہے اس موقع پر ہمیں نہایت ہی یوں کہہ لیجئے کہ قسمہ پرسی کے عالم میں اس عید کو گزارتے ہوئے اللہ نہ کرے کہ دکھائی دیں، بلکہ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہر فرد کی، ہر خاندان کی ضرورت کو پورا کیا جائے اس KGN کے پلیٹ فارم کے تھرو۔ علامہ سید زیغم علی گردیزی صاحب کیا فرمائیں گے قربانی کی اہمیت، فضیلت پر اور اس کے فلسفے پر؟ تو حضرت کلام یقیناً آپ فرمائیں گے ہی، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ارشاد فرمائیے گا کہ اس کی معاشرتی اہمیت کہ جس کا یوں کہہ لیجئے کہ ایک عملی اظہار KGN کے اس پلیٹ فارم کے تھرو بھی ہو رہا ہے، کیا ارشاد فرمائیں گے معاشرتی اثرات قربانی کے بالخصوص؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ عدنان بھائی، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں ایک عظیم مقصد کے ساتھ اور عظیم مشن کے ساتھ وابستہ رکھا۔ بے شک۔ اور سالہ گزشتہ ایک طویل عرصے سے جس طرح KGN کی خدمات کا ایک سلسلہ ہے، اور وقتاً فوقتاً خدمت خلق کے مختلف شعبوں میں KGN انتہائی مؤثر کردار ادا کرتا نظر آتا ہے۔ بطور خاص قربانی اپیل تو ایک بڑا ایونٹ ہے، اور کثیر افراد یعنی لا تعداد افراد تک بلا شبہ بلا مبالغہ وہ عزت نفس کو بحال رکھتے ہوئے ان کے گھروں کی دہلیز تک ان کا حصہ وہ پہنچایا جاتا ہے، اور انتہائی شفافیت کے ساتھ یہ سارے معاملات کیے جاتے ہیں۔ اور اس میں نہ صرف یہ کہ ایک بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ غربا، فقراء، مساکین تک ان کی گھروں کی دہلیز پر وہ حصے پہنچائے جاتے ہیں، بلکہ ہم اگر سابقہ ادوار میں ہم دیکھیں گزشتہ سالوں میں تو باقاعدہ وہ کھانے بنا کر اس قربانی کے گوشت سے ان کے گھروں پر پہنچایا جاتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہاں، یہ بڑا ایک خوبصورت ایک سلسلہ ہے، کیونکہ ہم ان علاقوں کا تصور کریں نا کہ جہاں وہ عوام غربت کی لکیر سے انتہائی نیچے ہیں، اور کیفیت ان کی یہ ہے کہ وہ صاف پانی پینے کا نہیں ہے، جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، کچے مکانات ہیں، تو وہ اس کھانے کو یا گوشت کو پکانا بھی ان کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے کہ وہ کیسے پکائیں، انگریڈینٹس نہیں ہیں ان کے پاس۔ تو وہ باقاعدہ KGN کے ذریعے وہ اس کو پکانے کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، پکا ہوا ان کے گھروں پر پہنچایا جاتا ہے۔ تو یہ ایک انتہائی عظیم مقصد ہے، مشن ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے جتنے بھی وابستگان ہیں اور اس کے منتظمین ہیں، اور جتنے ماضی میں اس کار خیر سے جڑے اور اس سال جڑیں گے، آئندہ ہمارے دست و بازو بنیں گے، اللہ رب العالمین تمام کو اس کی دنیا اور آخرت میں برکات عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اور اس وقت جو معاشرتی اس کی ضرورت ہے نا، ہم دیکھیں کہ عبادات تو اللہ کی ایک قرب اور اس کی رضا کا باعث ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں کہ جو نیکی جس وقت معاشرے کو اس کی زیادہ ضرورت ہو تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آگے بڑھ کر زیادہ اس کا کردار ادا کریں۔ یعنی جس چیز کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو اسی سے متعلق شریعت تاکید فرماتی ہے کہ اس کو ترجیحاً یہ کیا جائے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں جائزہ لینا کہ اس غربت اور اس مہنگائی، بے روزگاری کی وجہ سے آج وہ غریب انتہا درجے کا
تکالیف کا اور مصائب و آلام اور مشکلات کا شکار ہے، اور سفید پوش افراد تو اپنی کیفیت کو کسی کے سامنے ظاہر کر نہیں سکتے، اور یہ وہ وقت ہے اور انتہائی مناسب وقت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں بھی ہمیں استطاعت عطا فرمائی ہے، ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم اپنا کردار ادا کر سکیں، تو پھر ہمیں اپنی استطاعت سے بڑھ کر کوشش کریں کہ صرف ایک حصے تک محدود نہ رہیں، بلکہ اس سے زیادہ بڑھ کر ہم اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ یہ تو اللہ کے ساتھ سودا ہے، اللہ کے ساتھ لین دین ہے، کہ اگر اللہ کے ساتھ تجارت کی جائے گی تو وہ تجارت ایسی ہے کہ اس کا تو جو نفع ہے وہ اللہ تعالیٰ ہماری سوچ، ہماری عقل، ہمارے تصورات سے کہیں گنا بڑھ کر اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں جو مختلف آیات بینات میں فضیلت بیان فرمائی گئی نا کہ ایک دیں گے تو اتنا دیا جائے گا، کثیر آیات بینات ہیں، مفسرین نے ان ساری آیات سے متعلق کلام فرمائے کہ یہ انسان کی جو اس کی ایک طبیعت ہے، جبلت ہے کہ وہ کسی چیز کا اگر فائدہ دگنا چگنا دیکھتا ہے تو اس کی طرف وہ اس کی طبیعت مائل ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسانی تصور، انسانی سوچ، انسان کے ذہن کے مطابق اس سے کلام فرمایا کہ تم ایک دو گے، اللہ رب العالمین اس کا صلہ کتنا عطا فرمائے گا؟ 700 نہیں، 1400، بلکہ اس سے بھی گنا، واللہ یضاعف لمن یشاء، جتنا اللہ تعالیٰ چاہے، وہ عمل میں جتنا اخلاص ہوگا، للہیت ہوگی، اللہ رب العالمین اسی کے مطابق اس کا اجر کئی گنا بڑھ کر عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے آج اگر کسی کام کی ضرورت ہے، ہماری کوشش اور ہمارا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، تو ہم اس کٹھن مرحلے پر اپنا کردار ادا کریں گے تو پھر اللہ رب العالمین دنیا میں بھی ہمیں کمی نہیں آنے دے گا، بالکل ایسا ہی ہمارے کاروبار میں، ہمارے مال و منال میں اللہ تعالیٰ وہ کمی اور نقص نہیں آنے دے گا، اور آخرت میں تو اس کی اتنی برکات ہے کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ جیسے ہم نے گوشت قربانی کا جانور ذبح کیا، ابھی اس کا خون زمین پہ نہیں گرا، حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ اس کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم یہ اللہ کے ساتھ سودا ہے، اور جتنا ہم اس کو کردار ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری سوچ، ہماری عقل، ہمارے اندازوں سے بڑھ کر کہیں اس کا اجر عطا فرمائے۔ کیا خوبصورت آپ نے بات ارشاد فرمائی کہ یہ براہ راست اللہ سے سودا ہے، اللہ سے تجارت ہے، اور اس پر تو قرآن مجید و فرقان حمید کی ایک اور آیہ مبارکہ ہے، آپ تصحیح فرمائیں گے اگر میں کوئی غلطی کروں گا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، کہ کون ہے تمہارے درمیان ایسا کہ جو اللہ کو قرض حسنہ پیش کرے کہ تمہارے لیے پھر اللہ اس کے اجر کو بڑھاتا چلا جائے۔ ناظرین گرامی قدر، براہ راست ہمیں یہ بتایا گیا کہ جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو تو ایسا نہیں ہے کہ یہ نان پروفیٹیبل تمہاری جانب سے کوئی ایسی انویسٹمنٹ کر دی گئی کہ جس کا کوئی ریٹرن نہیں ہے، بلکہ آپ نے صرف کیا ہے، اس کا ریٹرن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آپ کے گمان سے بڑھ کر عطا فرمانے پر قادر ہے۔ اور جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کہ اپنے اپنے کمفرٹ زون سے ہمیں باہر آنے کی ضرورت ہے، جتنا زیادہ پیش کر سکتے ہیں آپ بخوبی طور پر اندازہ کر سکتے ہیں اور اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ کے جی این کے اس ٹیلیتھون کا بھی بنیادی مقصد یہی ہے کہ آپ تک ہم اس پیغام کو جس طور پر پہنچا سکیں کہ اس وقت جو معاشرے کا کمزور طبقہ ہے، غریب و ناتواں طبقہ ہے، پریشان حال طبقہ ہے، اور خاص طور پر جس کا ذکر ہوا کہ جو سفید پوش طبقہ ہے کہ جو روز اول سے کے جی این کے اس پلیٹ فارم پر بنیادی طور پر ہمارے لیے مرکز نگاہ رہا ہے، کہ جو کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتا، کسی سے مانگتا نہیں ہے، کسی سے مانگنا اپنے ضمیر کی موت جانتا ہے، اس کی مدد کی جائے۔ کیا کہیں گے حضرت علامہ عبدالباسط صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب ارشاد فرمائیے گا کہ وہ طبقہ کہ جو کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتا ہے، ایسے اپنے مسلمان بھائی کی اشوئی کا اہتمام احادیث نبوی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے سے ہمیں اللہ کے بندوں کی خیر خواہی کے متعلق کیا پیغام ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو میں عدنان بھی آپ کا شکر گزار ہوں اور پوری کے جی این ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ ہم سب مل کر ایک مرتبہ پھر خدمت خلق کے لیے یہاں جمع ہوئے، اور ایسے غریب لوگ، ایسے جو سفید پوش افراد ہیں کہ جو کسی کے آگے اپنا ہاتھ بھی پیش نہیں کر سکتے اور انتہائی لاغر قسم کی کیفیت ہوتی ہے، ایسے افراد کی اصل مدد کرنا اسی کا قرآن و حدیث میں ہمیں سبق دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے افراد کی ہی مدد کا حکم دیا۔ قربانی صرف ایک جانور
کو ذبح کر کے اس کے گوشت کو کھا لینا ایک قربانی نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قربانی کے متعلق فرمایا کہ اس میں اظہار کیا جائے، ان لوگوں کو شامل کیا جائے۔ حضور جب قربانی فرماتے تو اس کے 3 حصے کو تقسیم فرماتے، ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لیے رکھتے، ایک اپنے رشتہ داروں کے لیے رکھتے، اور ایک ایسے افراد کے لیے رکھتے کہ جو غریب اور انتہائی لاغر قسم کے ہیں، جو سفید پوش لوگ ہیں۔ اصل قربانی اللہ رب العالمین جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تو ہم قربانی کو پیش کرتے ہیں الفاظی طور پر، لیکن حقیقی طور پر اللہ فرماتا ہے کہ تم قربانی ایسے لوگوں کو ان کا گوشت دو جو لوگ اس کے اہل ہیں، جنہوں نے پورا سال گوشت نہیں کھایا۔ وہ سفید پوش کہ جو کسی کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں نے 6 مہینے گوشت نہیں کھایا، مجھے گوشت دیا جائے۔ ایسے افراد کو جب گوشت پیش کیا جاتا ہے، اور پھر ایسی تنظیم ہماری جو KGN کے ہمارے اچھے سے اچھا طریقہ کار اختیار کر کے ایسے سفید پوش لوگوں کے پاس جایا جاتا ہے، انہیں پیش کیا جاتا ہے، تو یقیناً ان کے اجر و ثواب میں مزید برتری آتی ہے۔ اور پھر اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خالی ایک بندے کا، ایک فرد کا کام نہیں ہے یہ، بلکہ لڑی کے ساتھ لڑی جڑتی جاتی ہے۔ ہم یہاں بیٹھ کر اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، ہم جو صاحب استطاعت لوگ ہیں ان سے گزارشات کر رہے ہیں، پھر وہ ٹیم ہماری کہ جو اس کام میں شامل ہے، جو جانوروں کی دیکھ بھال کرنے میں ان کے کام کاج میں مشتمل ہے، پھر اس کے علاوہ وہ صاحب استطاعت لوگ کہ جو اس میں اپنا حصہ شامل کرتے ہیں، لڑی در لڑی اللہ رب العالمین انہیں اصالِ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ سفید پوش افراد ہیں نا، کہ وہ کسی کے گھر میں جا کے دستک نہیں دے سکتے، وہ اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر گزارا کر لیتے ہیں، لیکن اپنی عزت کو مجروح نہیں ہونے دیتے۔ یہ موت سے قبل موت آ جانے کے مترادف ہے۔ بالکل ایسے ہی کسی کے سامنے سوال کر دیا، اور اس سفید پوش کو ڈر یہ ہے کہ اگر میری سوال کی گئی جو گزارش ہے، جو میں سوال کر رہا ہوں، اگر اسے رد کر دیا گیا تو پھر نہ میں ایسے اس سے نظریں ملانے کے لائق ہوں، نہ میں گھر جا کر اپنی بیوی بچوں سے نظریں ملانے کے لائق ہوں۔ میں عدنان بھی یہ کہوں نا کہ وہ ایک شعر ہے نا کہ دیکھا ہے میں نے شہر میں کچرے کے ڈھیر پر 2 بچے لڑ رہے تھے فقط ایک پیر پر، گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی۔ یہاں تو لوگ اپنی آواز کو، اپنے جو ہے وہ زبان کو حرکت میں بھی نہیں لانا چاہتے کہ کہیں ہماری عزت نفس مجروح نہ ہو جائے۔ ہماری گلیوں میں، ہمارے کونے کھانچوں میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو انتہائی ضرورت مند ہوتے ہیں، جی ہمارے خلاف میں ہوتے ہیں، اور ہمیں علم نہیں ہوتا، سمجھ نہیں آتا۔ لیکن ہمیں یہ خوشی ہوتی ہے جس پلیٹ فارم پر میں اور آپ یہاں آج بیٹھے ہیں، ان کی باقاعدہ ایک لسٹ ہوتی ہے کہ ایسے لوگ کہ جو سفید پوش ہیں، جو انتہائی ضرورت مند ہے، KGN کی ٹیم وہاں تک جا کر اپنی رسائی حاصل کرتی ہے، وہاں پر جا کر گوشت کو تقسیم کرتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا کرم ہے، اور بلکہ آج ہم یہی گزارشات کرتے ہیں اپنے صاحب استطاعت افراد سے، ان لوگوں سے کہ جو اس میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں اور جو شامل ہوتے جاتے ہیں، ان سے کہ وہ بڑھ چڑھ کر ایسے لوگوں کو ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں کہ جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم اپنی کوئی بھی خوشی بناتے ہو تو تم ان کا بھی خیال رکھو کہ جو وہ اس خوشی میں شامل نہیں ہو سکتے۔ تو ہم جب عید کے علاوہ بھی ہم گوشت کھاتے ہیں، ہم عام دنوں میں بھی گوشت کھاتے ہیں، لیکن قربانی میں اگر ایسے افراد جن کا حصہ ہم شامل کر لیتے ہیں تو ان کے حصے سے جب غریب کے پاس گوشت جائے گا تو اللہ تعالیٰ انہیں کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ تو اس میں تو ہمیں بڑھ چڑھ کر یعنی ایک خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک پلیٹ فارم دیا ہے کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہم ایسے افراد کی مدد کر سکتے ہیں کہ جو سال بھر انتظار میں رہتے ہیں ایسے افراد کا۔ اور حضرت آپ کی گفتگو میں جو سب سے اہم بات اس وقت میں یہاں پر کوٹ کروں گا کہ وہ چیز پیش کی جائے اللہ کے بندوں کو کہ جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ قرآن مجید بھی ہمیں اس حوالے سے تلقین کرتا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک کامل نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرو کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اور ناظرین گرامی قدر، اس کا عملاً اظہار حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز زندگی میں یوں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور کے پاس ایک جانور کا گوشت آیا، اور حضور نے جب اسے تناول فرمایا تو حضور نے اسے پسند نہیں فرمایا۔ تو پھر آپ کے گھر میں موجود اشخاص نے حضور سے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا اس سے صدقہ کر دیا جائے، کیا اسے کسی اور کو پیش کر دیا جائے کیونکہ آپ کو یہ مرغوب نہیں ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کر رہے وہ کسی اور کو کیوں پیش کر رہے ہو؟ یعنی جو چیز خود اپنے لیے پسند کی حامل ہے، پسندیدہ ہے، جو چیز اپنے لیے پسند کر لی گئی ہے،
تو وہی اللہ کے بندوں کو بھی پیش کی جائے۔ علامہ صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے، یہ جو یکساں معیار رکھنے کی ضرورت ہے اور اس فکر پر کاربند رہنے کی ضرورت ہے، ہمیں ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں ہمارے اطراف میں اس جذبے کی بڑی کمی نظر آتی ہے۔ مختلف حوالوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو اپنی فیملی کے لیے جو چیزیں، اگر میں ایک مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں، رمضان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو راشن بیگز کی اپنے طور پر تیاری کروا کر سرو کرتے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پروڈکٹ کوالٹی ان کے اپنے گھر میں آ رہی ہے، کھجور ہوا اور جتنے لوازمات ہیں اشیاء خورنوش سے متعلق، تو وہ چیزیں سرونگ میں نہیں ہیں۔ جو چیزیں جب ہم پیش کر رہے ہیں کسی کو تو وہ معیار نہیں ہے۔ تو بات میں وہی کرنا چاہتا ہوں کہ معیار کیوں تبدیل ہو جاتا ہے کسی کی خدمت کرتے ہوئے، اور ایسی کی گئی خدمت کا صلہ کیا ہوگا؟ عدنان بھائی، یہ المیہ ہے یقیناً ہمارے معاشرے میں کہ ہم اپنے لیے وہ چیز پسند کرتے ہیں جو انتہائی بہترین ہو، عمدہ ہو، اعلیٰ کوالٹی کی ہو، اور اگر اللہ کے نام پہ دینا ہے، صرف یہ اس جملے پہ غور کریں نا کہ اللہ کے نام، ہم وہ اللہ کے نام پہ چیز دے رہے ہیں، اور اس میں ہمارا عمل کیا ہوتا ہے، ہماری کوشش کیا ہوتی ہے، اسی میں ہم دیکھ لینا کہ جو اللہ کے نام کا دے رہے ہیں وہ تو انتہائی پاک، انتہائی صاف، انتہائی بہترین، کہ وہ جتنا ہماری طرف سے کوشش ہوگی، اہتمام ہوگا، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ ہماری سوچ اور وہم و گمان سے بڑھ کر اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اسی لیے تو حدیث مبارکہ میں فرمایا نا کہ کامل ایمان والا وہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، یعنی اس میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ آج ہم قربانی کے موقع پر بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ جو رانے ہیں، چانپے ہیں، جو بہترین عمدہ قسم کا گوشت ہے وہ فریج میں اس کو بھر دیا جاتا ہے، پائے رکھ دو، ہڈیاں، چیچڑے وغیرہ اور یہ ساری اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو عموماً ہم استعمال نہیں کرتے، جو پسندیدہ طور پہ استعمال نہیں کی جاتی، تو وہ اس کا پھر حصہ بنایا جاتا ہے۔ تو جہاں کا حصہ وہی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کے حصوں کی تقسیم فرمائی، 3 حصے فرمائے کہ ایک حصہ اپنے لیے رکھیں، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا حصہ وہ غربا کے لیے۔ تو اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وزن کر لیں، اور وزن میں یعنی جو چھیچڑے اور ہڈیاں اور پسلیاں اور یہ ساری چیزیں وہ وزن برابر کر کے اور تیسرا حصہ وہ ان کو دے دیں۔ تینوں حصوں میں ایک ہی طرح کا، ایک ہی کوالٹی کا گوشت، یہ تاکید فرمائی گئی کہ وہ اللہ کے نام کا جو دے رہے ہیں، یہ تو رشتہ داری کر رہے ہیں نا، رشتہ داروں کو دے رہے ہیں، خود کھا رہے ہیں، یہ تو اپنے استعمال کی چیز ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جو آپ کا حصہ پہنچ رہا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے اس کی مخلوق پر خرچ کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کی کوشش کیا ہونی چاہیے؟ سب سے بہترین ہونا چاہیے، سب سے بہترین۔ بلکہ یہ KGN کے پلیٹ فارم سے یہاں ایک اور فائدہ ہے اس کا، جو یہاں اس پلیٹ فارم سے اگر ہم اس کار خیر میں شامل ہوتے ہیں تو اس کا بہترین فائدہ کیا ہے کہ دینے والے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا یعنی کون سا حصہ وہ کس کو جا رہا ہے۔ وہ پورا ایک وقف قربانی ہے نا کہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اپنا حصہ دے دیا، بھی وقف ہے، اور جو اس سے گوشت یعنی کہ اس کی تیاری، اصل ایثار تو یہ ہے نا کہ آپ اپنا ظاہرہ آج کس کو ضرورت نہیں ہے، گوشت ہر کسی کے لیے مرغوب ہے، ہر کسی کو محبوب ہے، اس کے باوجود ایثار کر دینا کہ یار نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے، پورا سال میں کھاتا رہتا ہوں، یہ ایسا موقع ہے کہ اس میں میں اپنی خوشی، اپنی چاہت پر اپنے غربا، فقراء، جو میرے نادار بھائی ہیں، جو میرے وجود کا حصہ ہے، حدیث مبارکہ میں فرمایا نا کہ مومن ایک جسد کی طرح ہے، تو وہ میرے وجود کا حصہ ہے، میرے جسم کا حصہ ہے، میں ان سے جدا نہیں ہوں، معاشی دوڑ میں تھوڑا آگے نکل چکا ہوں، وہ تھوڑا پیچھے ہے، تو میں اس قربانی کے ذریعے، اپنے اس عمل کے ذریعے اپنا سارا حصہ ان کو ایثار کر رہا ہوں۔ تو یہ تو ایک بہترین عمل ہے کہ عام طور پہ ہم قربانی کرتے ہیں تو کچھ اپنے لیے رکھ لیتے ہیں، کچھ غربا، کچھ رشتہ داروں کے لیے، اس میں تو سارے کا سارا حصہ وہ اللہ کے نام پہ ایثار کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے جب بھی اس طرح کا اہتمام کیا جائے تو صرف یہ تصور کر لیا جائے کہ اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں۔ حضرت بابا فرید علیہ رحمہ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا جو اولیاء کاملین کے حوالے سے اس کے معتقدات کچھ مناسب نہیں تھے، تو آپ نے فرمایا، ویسے ایک نصیحت آپ نے فرمائی کہ بیٹا تم اللہ کو اگر اپنے جیسا نہ سمجھو نا تو اپنے سے کم تر نہیں سمجھنا۔ اب وہ ایک دم اس کے کان کھڑے ہو گئے، پہلے سے ہی وہ اولیاء اللہ سے متعلق اس کا عقیدہ درست نہیں تھا، تو عرض کرنے لگا کہ یہ آپ نے کیسے بات کر دی کہ اللہ کو اپنے جیسا نہ سمجھے تو کم از کم اپنے سے کم نہ سمجھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ پھر کبھی اس پہ بات کریں گے۔ رات مہمان خانے میں گزاری، صبح جب ناشتے کا وقت ہوا تو آپ نے 2 طرح کے ناشتے اس کو بھجوائے۔ ایک ناشتہ بہترین قسم کا
اور دوسرا ناشتہ جو رات کی باسی اور سوکھی روٹی تھی وہ آپ نے اس کو بھجوا دی۔ اب تھوڑی دیر گزری، کھانے کا دسترخوان اس کا لگا ہوا ہے اور دروازے پہ دستک ہوتی ہے، ایک فقیر آتا ہے اور دروازے پہ دستک دے کے کہتا ہے کہ اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دیں۔ جی جی۔ تو اب بار بار جب فقیر نے اصرار کیا تو اس نے دونوں کھانوں پہ نظر دوڑائی اور اپنے لیے وہ بہترین عمدہ قسم کا پسند کیا، اور جو باسی تھا اور پرانا تھا اس نے کہا کہ یہ تو ویسے بھی میں نے نہیں کھانا، تو اس کو میں دے دیتا ہوں۔ اور یہ کھا کر پھر وہ حضرت بابا فرید علیہ رحمہ آپ کی بارگاہ میں آیا تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا میں نے کہا تھا نا کہ اللہ کو اگر اپنے جیسا نہیں سمجھے تو اپنے سے کم نہ سمجھے۔ تو عرض کرنے لگا کہ یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں، پھر آپ وہی بات کر رہے ہیں، پھر آپ اس طرح کی نامناسب بات کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم اگر اللہ کو کم از کم اپنے جیسا ہی سمجھتے نا تو تم جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اللہ کے لیے خرچ کر دیتے، اللہ کے نام پہ دے دیتے۔ تم نے تو اپنے لیے جو چیز پسند کی وہ اس اللہ کے نام کے لیے وہ بھی اس کو اثار کرنا مناسب نہیں سمجھا، اور جس چیز کو تم نے اپنے لیے پسند نہیں کیا اس کو اللہ کے لیے تم نے چھوڑ دیا۔ تو ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے کہ اگر عمل میں اخلاص کیا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ تو ہم قربانی میں آیت پڑھتے ہیں نا کہ باری تعالیٰ میری نماز تیرے لیے ہے، و نسکی ان صلاتی و نسکی، میری قربانی تیرے لیے ہے۔ صرف نماز اور قربانی نہیں، وہ محیای، میری زندگی بھی تیرے لیے ہے، وہ مماتی، اور میری موت بھی تیرے لیے۔ یعنی اگر تیرے دین کے لیے مجھے مرنا پڑا، اپنی جان دینی پڑے، میں اس سے گریز نہیں کروں گا۔ جان سے پیاری کیا چیز ہے؟ اگر یہ بھی تیری رضا کے لیے اس کو دین دینے کی ضرورت پڑی تو میں حاضر ہوں۔ بالکل۔ تو یہ اگر یہ عمل ہوگا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کی اصل روح کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کرو۔ بالکل ایسے ہی۔ تو یہ موقع ہے بہترین کہ ہم باوجود ضرورت کے غرباء پر اثار کریں گے، تو جتنا ہم خلوص نیت کے ساتھ یہ عمل کریں گے اللہ رب العالمین اتنا اجر عطا فرمائے گا کہ ہم دنیا اور آخرت میں اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ نہیں کر سکتے۔ بالکل ایسے ہی ناظرین گرامی قدر، عید الاضحیٰ کی آمد ہے، اور اس موقع پر خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے اس پلیٹ فارم کے تھرو کہ جب ہم آپ کے سامنے اس ٹیلی تھون ٹرانسمیشن کے ذریعے حاضر ہیں، آپ سب کو مخاطب کرتے ہوئے اور آپ کے سامنے دست بستہ اس گزارش کو پیش کرتے ہوئے میں یہاں پر یہ اماؤنٹس بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا چلوں کہ 20,000 روپیز میں آپ ایک شیئر پیش کر سکتے ہیں بڑے جانور میں، اور 20,000 روپیز آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ پاکستان سے باہر کسی ملک سے اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم سے اس وقت ہم آپ سے مخاطب ہیں اور ہمیں ملاحظہ کر رہے ہیں آپ، تو آپ بخوبی اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس ملک میں آپ موجود ہیں وہاں پر اگر آپ پاکستانی 20,000 کو کیلکولیٹ کر لیتے ہیں اور اسے وہاں پر دیکھ لیتے ہیں موازنہ کرتے ہوئے، تو آپ کو بخوبی طور پر احساس ہوگا اس بات کا کہ واقعتاً یہ اتنا بڑا اماؤنٹ نہیں ہے۔ اور پاکستان کے کسی بھی حصے میں اس وقت آپ موجود ہیں، آپ کسی بھی شہر سے اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، صرف آپ سے یہی درخواست ہے، اللہ نے اگر آپ کو صاحب استطاعت اور مخیر بنایا ہے، رب کریم نے آپ کو اتنا عطا فرمایا ہے کہ جب جو جی چاہتا ہے آپ اپنے دسترخوان پر اویل کرتے ہیں، اسے کھاتے ہیں، تناول کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو آپ یقین جانیے کہ آپ اللہ کے ان خوش قسمت ترین بندوں میں سے ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قسم کی کسی بھی کمی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زوال نعمت سے رب کریم نے آپ کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ ناظرین گرامی قدر، ایسے بے شمار لوگ ہیں پاکستان کے طول و عرض میں کہ جو زوال نعمت کا شکار ہیں، کہ جو ایک وقت کھاتے ہیں دوسرے وقت کی خبر نہیں ہوتی، اور بالخصوص میں جس طبقے کے بارے میں بات کر رہا ہوں یہ وہ طبقہ ہے کہ جو سارا سال گوشت جیسی نعمت سے فیضیاب نہیں ہو پاتا۔ ناظرین محترم، ہم ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو اپنی گراؤنڈ ریالٹیز کو بخوبی طور پر سمجھتے ہیں، جانتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک ایسا شخص کہ جو کسی بھی نجی ادارے سے، پرائیویٹ ادارے سے یا کسی بھی ادارے سے وابستہ ہے، اس کی جو ماہانہ جو تنخواہ ہے وہ 25 سے 30,000 روپے، 35,000 روپے، 40,000 روپے، 45 سے 50,000 روپے۔ ایک وقت تھا جب ہم 50,000 کو بھی ایک بہت ہینڈسم اماؤنٹ تصور کیا کرتے تھے، لیکن اس وقت حالت یہ ہے کہ اگر کوئی 50,000 بھی کما رہا ہے تو آپ اندازہ کیجئے کہ وہ اپنی روٹین میں اگر اس کو ہم دیکھ لیں کسی بھی شخص کی اور اس سے اپنے اوپر رکھ کر سوچ لیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ کس طریقے کے ساتھ وہ شخص پیٹرول افورڈ کر رہا ہے، کس طرح سے وہ اشیاء خور و نوش کی قیمتیں
افورڈ کر پا رہا ہے, کس طریقے کے ساتھ وہ میڈیسنز کو پرچیز کرتا ہوگا, کس طریقے کے ساتھ وہ اپنے گھر کا رینٹ دیتا ہوگا, کس طریقے کے ساتھ وہ یوٹیلیٹی بلز دیتا ہوگا, کس طریقے کے ساتھ وہ اپنی, اگر اس کے پاس وہیکل ہے تو اس کے جو اخراجات ہیں انہیں برداشت کر پاتا ہوگا. نہ جانے کتنے خرچے ہیں ایک عام آدمی کے اوپر, اور وہ نہ جانے کتنے ہی اپنے نزدیک ان ویلڈ ریزنز کو جانتا ہے اور وہ بتا نہیں سکتا, سمجھا نہیں سکتا. لیکن ہم کیونکہ ہم بھی تو اسی معاشرے کا حصہ ہیں, تو ہمیں اس بات کا بخوبی طور پر احساس کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے, اور ان لوگوں کا حق کہ جو آپ سے سوال کر رہے ہیں اور ان کا حق جو آپ سے سوال نہیں کر رہے, یکساں طور پر ہمیں ان کو پہنچا دینا چاہیے اور اپنے حصے کا کام کر دینا چاہیے. کیونکہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, ارے اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے اپنے حصے کی شمع کو جلایا ہوا ہے, روشن کیے رکھا ہے. آئیے آپ بھی دیے سے دیا جلائیے. اور میں عرض کر رہا تھا 20,000 روپیز کا ایک ایچ شیئر ہے, آپ زیادہ سے زیادہ پیش فرمائیے. 2 شیئر پیش کرتے ہیں تو 40,000, 3 شیئر پیش کرتے ہیں تو 60,000, 4 پیش کر دیں, 5 پیش کر دیں, 7 پیش کریں گے یعنی پورا ایک بڑا جانور آپ پیش کر سکتے ہیں. تو بسم اللہ کیجئے, 1,40,000 روپیز میں آپ ایک مکمل بڑا جانور, اور ایسا خوبصورت جانور کہ جو آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر بھی ان مناظر میں ملاحظہ فرما رہے ہیں. اور ماشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کے جی این کے اپنے کیٹل فارم ہیں, اور جہاں پر سارا سال ہمارے نمائندگان, ہمارے والنٹیئرز, ہماری کے جی این کی اپر مینجمنٹ کا ایک شخص جہاں زندگی کے 20 سے زائد شعبہ جات میں مصروف عمل دکھائی دیتا ہے, وہ راشن بیگس کی فراہمی ہو, اجتماعی شادیاں ہوں, یا اور دیگر حوالوں سے جیسے ہم دیکھتے ہیں آئی سائٹ کیمپس ہیں, اور اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں ماہ رمضان میں جو دعوت افطار کا اہتمام ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ ایجوکیشن کا سیکٹر ہے, مساجد ہیں, پانی کے ہینڈ پمپس ہیں, اور جناب عالی بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جو کے جی این کے کریڈٹ پر ہیں کہ جن کی جس قدر ستائش کی جائے. لیکن اس وقت جب ہم آپ سے مخاطب ہیں اجتماعی قربانی 2026 کے لیے بالخصوص درخواست گزار ہیں, اور آپ ایک مرتبہ ضرور ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کیجئے, اور ویب سائٹ کے تھرو اگر آپ آتے ہیں تو آپ کو مزید معلومات یقیناً فراہم ہو سکے گی. www.kgnwelfaretrust.organization ہماری ویب سائٹ ہے. خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ہمارا اکاؤنٹ نیم ہے, اور اکاؤنٹ نمبر ہے 0104843-0. آئی بی این نمبر آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے, آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں. آن لائن ٹرانسفر اگر آپ کرنا چاہیں اپنی رقومات کو, تو وہ نمبر بھی میں آپ کے لیے تحدیث نعمت کے لیے یہاں پر عرض کر رہا ہوں, 00710071104843 پر آپ اپنے ڈونیشنز کو سبمٹ کروا سکتے ہیں. ہماری ڈونیشن ہاٹ لائن 24 آورز اوپن ہے. کسی بھی وقت آپ اپنی سہولت کے مطابق اس پروگرام کے دوران, پروگرام کے بعد, جب آپ کو آسانی ہو, اپنے ڈونیشنز کو زیادہ سے زیادہ سبمٹ کروائیے, اور اجتماعی قربانی کے اس فریضے کو انجام دہی تک, اس مرحلے تک پہنچائیے. اور جو گوشت ہے آپ دیکھیے کہ وہ بھی وقف ہے ان لوگوں کے لیے, وقف برائے مستحقین ہے کہ جو ایسے لوگ ہیں, ایسے خاندان ہیں کہ جو سارا سال کے جی این کے اس پلیٹ فارم سے جڑے رہتے ہیں, جن کی توقعات جڑی رہتی ہیں, اور جب ہم کسی بھی حوالے سے ان کے پاس جاتے ہیں ماہانہ بنیاد پر, ایسے بے شمار خاندان ہیں جنہیں ہم راشن بیگس کی فراہمی کے لیے ان کی دہلیزوں تک جاتے ہیں. ان کی دہلیز پر جب ہم پہنچتے ہیں تو پھر ہم سے وہ آنے والے مرحلے کے متعلق از خود ہمیں بتا دیا کرتے ہیں. جیسے آپ جانتے ہیں کہ اجتماعی قربانی کا یہ مرحلہ ابن قریب ہمیں درپیش ہونے والا ہے, اور یہ ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جہاں پوری دنیا میں مسلمانان عالم اجتماعی قربانی کے ذریعے, اپنی اپنی ذاتی حیثیت سے انفرادی قربانی کے ذریعے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے فرض اور اپنے اس واجب کی ادائیگی کریں گے, اس کار مقدس کی ادائیگی ہوگی. وہی ناظرین محترم ایک بہت بڑا طبقہ کہ جس کے لیے میں آپ سے عرض گزار ہوں, معاشرے کا تنگ دست طبقہ, غریب و مفلس طبقہ, نادار طبقہ. اور آپ جانتے ہیں گوشت جو ہے وہ بیسک پروٹین ہے, انسانی جسم کے لیے انتہائی ضروری چیز ہے. اور ہمارا جو وہ طبقہ ہے کہ جو کم آمدنی والا ہے, چند ہزار روپے کا ملازم طبقہ اور چند ہزار روپے ماہانہ بنیاد پر اپنے چھوٹے موٹے کاروباروں سے کمانے والا طبقہ, اس کے لیے گوشت کھانا ایک بہت بڑا چیلنج ہے, بلکہ اب تو ناممکن صحیح محسوس ہوتا ہے. ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ممتاز و معتبر, خوش الحان اور نوجوان ثنا خان رسول محمد اسد. میں گزارش کروں گا کہ آپ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش فرمائیں. بسم اللہ.
لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا جدوں وقت نزاوے جدوں وقت نزاوے دامن دی ہوا دینا اور میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا میں نعت تیری پڑھنا آقا میں ذکر تیرا کرنا اس ذکر دی برکت نال اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا آقا تیری محفل وچ جولیاں وچھا بیٹھے آقا تیری محفل وچ جولیاں وچھا بیٹھے لاج رکھ لئی اے لجپالا لاج رکھ لئی اے لجپالا خالی نہ اٹھا دینا جدوں وقت نزا آوے دامن دی ہوا دینا دل روندا جاندے نے جدوں لوکی مدینے نوں دل روندا جاندے نے جدوں لوکی مدینے نوں ہن سانو وی یا آقا ہن سانو وی یا آقا دربار دکھا دینا ہن سانو وی یا